صحابہ کیسے تھے؟ اب آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں. کسی دینی مدرسے میں جائیں گے تو شاگرد استاد کے ہاتھ پاؤں چومتا نظر آئے گا. ایسا ہی ہے؟ بتائیے، زور سے کہیے. کالج اسکول میں جائیں گے تو شاگرد استاد کا گریبان پکڑتا نظر آئے گا. ایسا ہی ہے؟ ایجوکیشن کا لفظ کہا جاتا ہے. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نو نالج وداؤٹ کالج. کہاوت تو یہ بنائی ہوئی ہے، مگر وہاں کیا ہے؟ استاد کی عزت ہو رہی ہے. یہاں مدرسے میں ہو رہی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کالج جانے والے، اسکول جانے والے بستہ پشت پہ ہوتا ہے، مدرسے جانے والے کی کتاب اس کے سینے سے لگی ہوتی ہے. اس نے آگے لے کے جانی ہے، اس نے پیچھے چھوڑ کے جانی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ جن مدرسوں کے خلاف ہو وہ تو ادب سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ اور جن اسکول کالجوں کے حامی ہو وہاں پر ادب کا نام و نشان. اونچی ادب سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. دریا بہہ رہا ہے، ایک شخص وضو کر رہا ہے. دھیان سے سننا، ادب کا فائدہ. دریا بہہ رہا ہے، ایک شخص، یعنی سمجھو اس طرف سے پانی آ رہا ہے اور وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے. جس طرف پانی جا رہا ہے اس طرف حضرت امام احمد بن حنبل، 4 اماموں میں سے ایک امام رضی اللہ عنہ، وہ وضو کرنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. جدھر پانی جا رہا ہے، جدھر وہ بیٹھا ہے، جدھر سے وہ آدمی حضرت امام احمد کو جانتا ہے کہ یہ استاد ہیں، یہ دین کے عالم ہیں، اللہ کے ولی ہیں. میں پانی، جس پانی سے وضو کر رہا ہوں وہ مجھ سے لگ کر ان کو جا رہا ہے. مجھ سے لگ کر ان کو جا رہا ہے. یہ ادب کے خلاف ہے. یہ ادب کے ہونا کیا چاہیے؟ جو پانی ان کو لگے وہ میرے پاس آئے. تو وہ وہاں سے اٹھا اور حضرت امام احمد کے دائیں طرف آ کر آگے بیٹھ گیا کہ حضرت امام سے جو پانی لگ کے وہ مجھے آئے. اس کی اسی حرکت، اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی کہ اس نے اللہ والے کا ادب کیا، اللہ نے اسی بات پر بخش دیا. آج جہاں حق کی بات کی جائے اس پر پابندی، اس پر سختی. بولو، نبی کی عزت کی بات کرنا حق ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے گا. مگر ان کے سینے میں سیدھی گولیاں اتار دی جاتی ہیں، معافی بھی نہیں مانگی جاتی، شرم بھی نہیں کی جاتی. جن کی جانیں لیں ان کو کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا. اس وقت سے جن کو نبی کا نام لینے کی وجہ سے پکڑا ہے چھوڑا بھی نہیں. جو وعدہ کیا وہ بھی پورا نہیں کیا. اب اسمبلی میں گالیاں دی جا رہی ہے. جہاں قانون بننا چاہیے وہاں کیا دیا جا رہا ہے؟ گالیاں، مار کٹائی ہو رہی ہے. وہاں کے لیے قانون حرکت میں نہیں آ رہا. میں پوچھنا چاہوں گا ایک مسلمان کی حیثیت سے، تمہارے نزدیک دین کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کی اہمیت کیا ہے؟ جب تمہارے نزدیک دین کی اہمیت نہیں تو پھر ہماری نظروں میں تمہاری بھی کوئی اہمیت ہے. ہم کس کو اپنا امام بنائیں گے؟ جو نبی کا غلام ہوگا. جو نبی کا غلام ہوگا، بھلے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پرانے ہوں، وہ سیدھا ہوں، مگر وہ نبی کی سنتوں کا پابند ہوگا. بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کا احترام کرے گا. یہ ہے فرق. تو حق کی پیروی کرنی ہے، حق کے سوا ہم نے کسی کو ماننا. اونچی کہہ دیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے،
اعتراض کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کیوں نہیں دیا گیا؟ ان کو بتایا تم نے اس وقت مانا تھا، تم نے کیا قبول کیا تھا، اور پھر تمہیں اگر یہ کتاب پسند نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو اس میں زیادہ ہدایت کی بات ہو، ان کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، فرمایا میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر اگر وہ تمہارا یہ فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ حق ماننے والے، قرآن 1400 سال پہلے اترا، آج آیت پڑھ رہا ہوں اور لگتا ہے آج اتری ہے، یہ اعجاز قرآن کا۔ بولو آج بھی لوگ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں یا نہیں؟ اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جو خواہش ہو اس کے لیے آرڈیننس بنا لیا، قانون بنا لیا۔ قرآن بتا رہا ہے جو سچے ہیں وہ قرآن کی پیروی کریں گے، اور جو بات سن کر بھی نہیں مانے یہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں۔ کیا ہیں؟ اپنی خواہشوں کے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون؟ جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے الگ ہو کر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ چلا ہدایت کن کے حصے میں آئے گی؟ جو ایمان والے ہیں، عدل والے ہیں، تقوی والے ہیں، نیکی والے ہیں۔ ظالموں کو ہدایت اونچی۔ اب آپ کو بہت آسانی سے اندازہ ہو جائے گا ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو سچ کو جھوٹ کہے، جھوٹ کو سچ کہے۔ اب آپ کے سامنے آپ نے کل اپنا جواب دینا ہے۔ جس طرح وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، آپ نہیں کہہ سکتے کسی نے بتایا نہیں۔ آپ کو روز حق سنایا جاتا ہے، اگر نہیں مانیں گے کوئی خیر نہیں ملے گی۔ اور جس نے سن لیا، حق قبول کر لیا، اس پر عمل کر لیا، اس کا بیڑا پاک۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ نے یہاں تک کی تفسیر سنی۔ خلاصہ کروں، خلاصہ یہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ اللہ کا احسان مانیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کی نعمت سمجھیں کہ علماء حق ہمارے پاس ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے تو اور برا ہوگا۔ اگر اب بھی ہم نہ مانیں تو پھر بتائیے ہم سمجھدار ہیں؟ اونچی۔ یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور دنیا نے کسی سے وفا، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کیا لے کے گیا؟ لیکن آپ لوگ کیا لے جاؤ گے؟ یہ سن لو، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ دل میں عشق نبی ہوگا تو بیڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے کی اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حاجی صاحب تشریف لائے ہیں، ضرور کوئی بات کہنی ہوگی انہوں نے آپ سے۔ دو باتیں سن لیجئے پھر وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا تھا، اسی ہفتے فیصلہ ہوا ہے اجتماعی قربانی کا۔ یہ ہم کچھ برس سے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا تھا کہ ہمیں کھالیں مل جاتی تھیں، کھالوں کی اچھی رقم مل جاتی تھی، 2-3 مہینے کا خرچ نکل آتا تھا، مدرسے کا، مسجد کا تعاون ہو جاتا تھا۔ کھال جو گائے کی تھی وہ 5,000-6,000 روپے تک بکتی تھی، تو اگر 100-200 کھالیں ہو جاتی تھیں تو کچھ پیسے جمع ہو جاتے تھے۔ اب وہ کھال 300 روپے کی ہو گئی ہے، جو 5-6 ہزار کی تھی وہ اب
کہتے ہیں جی چائنا نے کوئی نقلی چمڑا بنا لیا ہے تو چمڑے کی جو ٹینری تھی وہ پوری صنعت جو ہے وہ بیکار ہو گئی ہے، اب لوگ نقلی چمڑے کا سامان جو ہے وہ زیادہ لے لیتے ہیں۔ بہرحال اجتماعی قربانی کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگ اہل سنت کسی غیر کے ساتھ حصہ نہ ملائیں، کیونکہ کسی بدعقیدہ کے ساتھ حصہ ملایا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے مسئلہ نہیں کر رہا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ کسی بدعقیدہ کا اس میں شامل ہو گیا تو سب کی گئی۔ تیسری بات، لوگ اب فلیٹوں میں زیادہ رہتے ہیں، ان کے پاس جانور باندھنے کی جگہ نہیں ہے، پھر خود لانا کرنا سہولت نہیں ہے، تو لوگوں کو خدمت مل جاتی تھی اور لوگ آسانی سے کر لیتے تھے۔ تو مشورہ یہی ہوا کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کو جاری رکھیں۔ شاہد ایوب قریشی صاحب پڑوسی ہیں، چونکہ وہ اسی برادری سے ہیں، یہی کام۔ تو اب جو خرچے ہوتے ہیں، 10-12 دن جانور کھڑے ہوں گے، ان کی کھلائی پلائی، نگرانی، ٹینٹ لگانا، بجلی ہے، کارکن ہیں جو لگنے ہیں، تو جو پیسے قربانی پر لگتے ہیں اس سے کچھ پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں آپ سے۔ خرچے کے بعد جو بچ جاتے ہیں وہ ٹرسٹ ہو جاتے ہیں، وہ کسی کی جیب میں نہیں جاتے، کیونکہ اصولاً اس پہ زیادہ پیسے لینا شرعاً جائز نہیں۔ مثلا 4,000 روپے کا خرچہ اور میں آپ سے 5,000 مانگوں تو وہ جو اوپر کا 1,000 ہے وہ میرے لیے جائز نہیں، لیکن وہ پیسے چونکہ ٹرسٹ کو جائیں گے، مدرسے مسجد کو جائیں گے، آپ کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے اور آپ خود اس کو سمجھ کے دیں گے، تو اب وہ ناجائز نہیں۔ تو طے پایا کہ جی کتنے رکھنے، پچھلے سال 12,000 تھا، اس سال کتنا رکھیں، کیونکہ گوشت کی نیت سے قربانی نہیں ہوتی کہ اتنا گوشت ملے گا، مگر لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ گوشت اچھا ملے، مہنگی قربانی لوگ اسی لیے کرتے ہیں زیادہ گوشت ملے۔ تو 15 کلو گوشت ہم ایسا جانور کریں کہ ایک حصے میں 15 کلو ضرور آئے، مگر آپ نے گوشت کی نیت سے قربانی نہیں کرنی ہے، قربانی اللہ کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ قربانی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو 14,000 روپیہ حصہ رکھا ہے۔ بہت سوچ کے، کم کرتے ہیں تو مشکل ہے، بڑھاتے ہیں تو مشکل ہے، تو 14,000 روپیہ پر شیئر، ایک حصہ، 7 حصے ہوتے ہیں گائے میں، جانور یہیں ہوں گے ذبح، آپ کو وقت پہ گوشت بھی ملے گا، کارکن سارے، تو وہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں دنیا بھر میں وہ اپنا حصہ بھجوا سکتے ہیں۔ بکنگ شروع ہو چکی ہے، آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ یہ زیادہ ہے رقم، کہیں کم والی جگہ پہ کر لیجئے گا، مگر کیجئے گا سنی کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ جتنے سنی ادارے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں۔ جو یہاں حصہ لینا چاہیں، 14,000 روپیہ ایک حصے کا فی حصہ مقرر ہوا، اس میں آپ حصہ لے لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ وہ وقت لائے کہ ہم خوش دلی سے قربانی کریں، یہ اعلان بھی ضروری تھا۔ میرے پاس ان گزشتہ 10 دنوں میں 7 جون کو بہن کا انتقال ہوا تھا، آج 10 دن گزر گئے، 11واں دن ہے۔ دنیا بھر سے لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں دیں، تعزیت کی، ٹیلی فون کیے، پیغام بھیجے، ملنے آئے۔ میں ان سب کا ایک ایک کا الگ الگ شاید شکریہ اس طرح ادا نہ کر سکوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس صدمے کے موقع پر ہماری دلجوئی کی، دعائیں کی۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کل دوبارہ پنڈی سے آیا ہوں، بہن کی قبر بنوائی، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں فرمائے۔